کامیابی کا ذریعہ اللہ تعالیٰ کا مبارک دین ہے، اور دین کے زندہ ہونے کا ذریعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والی مبارک محنت ہے۔ تو پہلا درجہ محنت کو زندہ کرنے کا ہے۔ پہلے محنت زندہ ہوگی، پھر دین زندگیوں میں آئے گا۔ جب دین زندگیوں میں آئے گا تو دنیا آخرت میں کامیابیاں ملیں گی۔ دین کے بغیر تو کامیابی نہیں ملتی، اور دین بغیر محنت کے نہیں آتا۔ اور محنت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو، محنت میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ زندہ ہو جائے، اور ہر شعبے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے چالو ہو جائیں۔ کامیابی کا ذریعہ دنیا کی پھیلی ہوئی شکلیں نہیں ہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال ہیں۔ کامیابی نظر آتی ہے شکلوں میں، اور کامیابی ہے عملوں میں۔ ایک تجارت کی شکل ہے، ایک تاجر کا عمل ہے۔ تجارت بہت لمبی چوڑی ہے، حضور کا طریقہ نہیں ہے۔ یہ تجارت اس کو جہنم میں لے جائے گی۔ جیسے قوم شعیب کی بڑی تجارتیں، بڑی منڈیاں، لیکن حضرت شعیب اسلام کا کہنا نہیں مانا، کلمے کو تسلیم نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر آگ برسائی اور ناکام کر دیا۔ اس لیے فرمایا کامیابی نظر آتی ہے شکلوں میں، کامیابی ہے عملوں میں، نظر آتی ہے باہر۔ کامیابی ہے انسان کے اندر، نظر آتی ہے دور، اور کامیابی ہے قریب۔ اندر کا یقین صحیح ہو جائے، بدن سے نکلنے والے اعمال صحیح ہو جائیں، اندر میں یقین اللہ تعالیٰ کی ذات کا آ جائے، اور باہر میں طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آ جائے تو کامیاب ہو جائے گا۔ کامیابی کے لیے اللہ نے باہر کی چیزوں کا محتاج نہیں بنایا۔ ہر آدمی کو ایمان سیکھنے کے لیے سب کے پاس ایک دل ہے، سب کی دو آنکھیں ہیں، دو کان، ایک زبان، دو پاؤں۔ اگر یہ عمل نکلتا ہے انسان کے اندر سے، شکلوں سے عمل نہیں بنتے۔ آپ نے دیکھا کبھی کہ فلاں کی دکان جھوٹ بول رہی تھی، گارے مٹی کی مردہ دکان، کھولے نہیں تو کھل نہیں سکتی، بند نہ کریں تو بند نہیں ہو سکتی، چور چوری کرے تو شور نہیں مچا سکتی، لیکن محنت کرتے کرتے مردہ دکان پر یقین آ جاتا ہے۔ مال مردہ ہے یا زندہ ہے بتاؤ؟ بولتے بھی نہیں ہیں کہیں زندہ ہی نہ ہو جائے۔ سارے مال کو جمع کرو، کتا ٹانگ اٹھا کر پیشاب کر دے، یہ کتے کی ٹانگ نہیں پکڑ سکتا، لیکن پیسہ آ جائے چال بدل جاتی ہے۔ پیسہ ختم ہو جائے پھر اللہ ہی اللہ کہے، اللہ اب تو ہی تو۔ اسباب ختم ہوتے ہیں، ایمان شروع ہوتا ہے۔ جب تک پیسہ ہو نا اللہ کی طرف دیکھتا ہوں، پیسے ختم، اللہ ہی اللہ، تو ہی تو۔ نہ جائے گا کنٹین، نہ جائے گا بازار، مسجد اور مطبخ۔ ہاں جی، پیسہ خراب کرتا ہے بندے کو۔ تو دوستو بزرگوں بھائیوں، کامیابی نظر آتی ہے شکلوں میں، کامیابی ہے عملوں۔ اندر کا یقین صحیح ہو، باہر نکلنے والے اعمال صحیح ہوں۔ کوئی دنیا کا پیسہ اس کے پاس نہیں ہے، اس کی زندگی حضور کی زندگی سے رنگی ہوئی ہے۔ یہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی طرح کامیاب ہو جائے۔ حضرت بلال کے پاس کیا تھا؟ سانولے بھی تھے، غلام در غلام، اتنا ان کو مارتے تھے بڑے بڑے سردار، لیکن پھر بھی وہ احد احد کرتے تھے۔ کتنے طاقتور جوان تھے، ایک تھک جاتا پھر دوسرا شروع ہو جاتا تھا۔ ہمیں تو چائے نہ ملے تو امیر صاحب کو آنکھیں دکھاتے ہیں ہم۔ ہاں جی، ہم وہاں گئے ڈیرہ غازی خان، ہمارے ساتھ تھے مہمان موریشیس کے، میں ذمہ دار تھا۔ مجھے کہنے لگے امیر صاحب ہم رائے گنج جا کے آپ کی شکایت کریں گے۔ میں کہ کیوں کرو گے؟ کہتا آپ ہمیں ٹائم پر کھانا نہیں دیتے۔ میں نے عرض کیا بھائی ٹائم پہ کھانا کھانا ہے تو تم تبلیغ نہیں سیکھ سکتے، اور تبلیغ سیکھنی ہے تو ٹائم پہ کھانا نہیں کھا سکتے۔ میں کہ صفا پہ چڑھے گا تو مروہ رہ جائے گا، اور مروہ پہ چڑھیں گے تو صفا رہ جائے گا۔ ہم خدا خواہی و ہم دنیا دوں، این خیال استو محل استو، دنیا بھی نہ چھوٹے۔ میں کہ دیکھو کوئی آدھا گھنٹہ آگے پیچھے کھانا ہو جاتا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ صحیح 7 بجے گھڑی دیکھ کے ناشتہ کرتے تھے،
12 بجے کھانا کھاتے تھے، 4 بجے چائے پیتے تھے، 8 بجے رات کو کمائے گا۔ اتنا ٹائم ٹیبل ہمارے پاس نہیں ہے پاکستان میں، یا آپ کے ہاں ہے یہ ٹائم ٹیبل؟ صحیح گھڑی دیکھ کے کھانا کھاؤ۔ میں کہ آپ یہاں کھانا کھانے آئے ہو تو میں خدمت والوں کو کہہ دیتا ہوں، وہ آپ کو انشاءاللہ ٹائم پر کھانا دیں گے، گھڑی دیکھ کر۔ آپ کھانا کھاتے رہیں، سوتے رہیں، ہم نے تو کرنا ہے کام، نقد بھی نکالنا ہے، 5 اعمال بھی ہیں، مذاکرے بھی ہیں۔ کہ نہیں ہم تو تبلیغ سیکھ، میں کہ تبلیغ سیکھنے ہیں پھر سیدھے ہو جائیں آپ، ادھر بھی نہیں آتے اور ادھر بھی نہیں آتے۔ میں کہ یہ بدن کے تقاضے قربان ہوں گے، کھانا آگے پیچھے ہوگا، کوئی نیند قربان ہوگی تو مقامی لوگ اپنے بیوی بچوں کو قربان کریں گے۔ ہم ناشتہ آگے پیچھے نہ کریں، مقامی لوگ اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کے چلے جائیں، وہ کیوں جائیں؟ جماعت والے تو اپنا کیلولہ نہیں چھوڑ رہے، وہ اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ دیں، وہ تو آپ کی قربانی کھینچے گی ان کو کہ اب صبح نکلے دوپہر ہو گئی ناشتہ نہیں کر سکے۔ جی ہاں، جب جماعت بدن کے تقاضے قربان کرے گی تو مقامی لوگ اپنے بیوی بچے کاروبار کو قربان کریں گے۔ ہم ناشتہ نہیں چھوڑتے، ہم صبح ناشتے میں دیہات کے لوگ صبح صبح ملتے، ہم صبح صبح ناشتے میں لگ جاتے۔ وہ بھائی تھوڑا سا لیٹ کر لو، گھنٹہ 1.5 گھنٹہ، زیادہ چائے کا مسئلہ ہے تو نماز سے پہلے چائے پلا دو۔ بعض کہتے ہیں جی امیر صاحب ہمارا دماغ ہی کام نہیں کرتا جب تک چائے نہ پئیں، عادی ہوتے ہیں بعض لوگ، تو نماز سے پہلے پلا دو ان کو۔ دودھ نہیں تو سلیمانی پلاؤ، دماغ کھل جاتا ہے سلیمانی چائے سے۔ تو دوستو بزرگو بھائیو، آپ سارے دین کے تقاضوں کو سامنے رکھ کے اپنی 24 گھنٹے کی ترتیب بناؤ۔ صبح صبح لوگ آپ کو ملیں گے دیہات کے، آپ ناشتہ کر کے جائیں گے، وہ سارے کاموں پہ چلے جائیں۔ کچھ لوگ آپ کو کھیتوں میں مل جائیں گے، سب کے کھیت بھی نہیں ہوتے، کوئی شاید نوکری میں جاتا ہے، کوئی مزدوری کرنے جاتا ہے، کوئی کہیں ریڑھی لگاتا ہے، کوئی کہیں کام کرتا ہے، سب تو کھیت والے نہیں ہوتے۔ اس لیے فرمایا تھوڑا سا میں قربانی کریں گے تو کام آگے بڑھے گا۔ تو یہ حضور والی محنت کو ہم سیکھنے کے لیے نکلے ہیں۔ یہ محنت ہمیں آتی نہیں ہے اور کیے بغیر چارہ بھی نہیں۔ ہم سب کے سب زیر تربیت ہیں، تربیت یافتہ، محتاج بن کر، چھوٹے بن کر موت تک اس محنت کو سیکھنا۔ دعوت ہے، تعلیم و تعلم ہے، ذکر و عبادت ہے، حضور والے اخلاق ہے، ہجرت ہے، نصرت ہے، مشورہ ہے۔ یہ اعمال دوستو، ان عملوں پہ محنت کرنی ہے نکلنے کے زمان۔ واپس جا کر بھی انہی عملوں میں لگنا ہے، گھر میں بھی یہی اعمال ہے، مشورہ بھی انہی عملوں کو زندہ کرنے کے لیے ہے، چلے 4 مہینے میں بھی یہی اعمال ہے، رائے گنج مرکز میں بھی یہی اعمال ہو رہے ہیں، مسجد نبوی بھی انہی عملوں سے آباد رہتی تھی۔ حضور کو بیت اللہ میں کام کرنے نہیں دیتے تھے، دار ارقم میں یہی اعمال شروع۔ یہ وہ اعمال ہیں جو بنانے والے اعمال ہیں، یہ وہ اعمال ہیں جن عملوں میں لگنے سے دین پہ چلنے کی استعداد پیدا۔ جو ان عملوں میں زیادہ لگتا ہے وہ زیادہ بنتا ہے، جو کم لگتا ہے وہ کم بن۔ بعض کہتے ہیں ہمارا میٹر چل رہا ہے، یہ جو میٹر چلاتے ہیں دعوت نہیں دیتے، ان کا میٹر گھر جا کے بند ہو جاتا ہے، دائی نہیں بنے۔ آپ تو دعوت سیکھنے آئے تھے، ذکر تلاوت تو آپ گھر میں بھی کر سکتے تھے۔ ہر جگہ دعوت، ہر کسی کو دعوت، ہر موقع پر دعوت، ہر حال میں دعوت۔ ایک آدمی ہے کہ حضرت جی میں کیا تبلیغ کروں، مجھے تو کلمہ بھی نہیں آتا۔ حضرت جی نے فرمایا بستی بستی